یا ایھا المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا روحانی یوٹیوب چینل ہے اور یہاں پر ہم آپ کو ایک وظائف کا خزانہ دیتے ہیں، اور ایسے مجرب وظائف ہیں جو کہ آپ کو کہیں نہیں ملتے۔ ہمارے ہی وظائف کو لے کر اور کچھ دوسرے لوگ اپنے یوٹیوب چینل پر یا میگزین میں یا دوسری جگہوں پر اسے شائع کر دیتے ہیں، اپنے نام سے شائع کرتے ہیں۔ چلیں، وہ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ محنت ہماری ہوتی ہے اور کریڈٹ کوئی اور لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان سے گزارش ہے کہ اسے موڑ تروڑ کر آگے نہ پیش کیا کریں، وظیفہ جیسا ہو سیم ٹو سیم ویسا ہی کر دیا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب سورہ مزمل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ 35 سال سے اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے کہ سورہ مزمل کے ہر آیت پر اور ہر سورہ مزمل کے پر ایک ایسی کتاب ہم نے لکھے جو کہ اب تک کسی نے اس پر کتاب شائع نہیں کی، اور یہ ہماری 35 سال کی محنت کا نچوڑ ہے، اور وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ اب اسی کتاب سے ایک آپ کو وظیفہ ہم بتا رہے ہیں، اور یہ کتاب کا نام ہے تجلیات مزمل۔ جو صاحب اگر یہ لینا چاہیں تو ہدیۃً ہمارے ادارے سے یہ کتاب مل جائے گی، چونکہ یہ عام کتاب نہیں ہے، اور یہ 100 سال یا 150 سال کے بعد یہ سورہ مزمل پر اتنی مفصل کتاب لکھی گئی ہے کہ جس میں اعداد سورہ مزمل، جس میں اعراب سورہ مزمل، جس میں ایک ایک آیت کی تفسیر، اور اسی طریقے سے سورہ مزمل کے مکمل اعداد شمسی، اعداد قمری اور ان کے موکلات اور بے شمار وظائف ہیں، اور اس کے 3 حصے ہیں۔ تو آج ہم اس میں سے بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ سورہ مزمل کی آخری آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، یعنی غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت مبارکہ یوں کہہ لیں کہ وظائف کی جان ہے، اور جب آپ نے وظائف کی دنیا میں قدم رکھنا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ پہلے پائدان سے ہوں، آپ آخری پائدان سے شروع کریں سورہ مزمل کا جب بھی وظائف کرنا ہو، کیونکہ آپ استغفار سے جب کوئی وظیفہ شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل کر دے گا۔ بہت سے ایسے دوست ہیں کہ وہ ڈائریکٹ سورہ مزمل شروع کر دیتے ہیں، سورہ مزمل کے وظائف شروع کر دیتے ہیں، پھر انہیں شکوہ شکایت ہوتا ہے ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملی۔ بالکل کامیابی ملتی ہے، لیکن آپ کی ترتیب تھوڑی سی غلط ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم بالکل آغاز سے کریں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ پوری سورہ مبارکہ نہیں، پہلے ہم استغفار سے شروع کریں گے، اپنے اندر کو دھوئیں گے کہ جو گرد ہے، جو آلودہ پن ہے ہمارے اندر، جو کثافت ہے اندر، پہلے ہم اس کو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگ کر اپنے اندر سے ہم صاف کریں۔ جب ہم اپنے اندر سے صاف ہو جائیں گے تو اب کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو اس کی طاقت ہمیں ملے گی۔ جیسے کہ ایک شیشے پر اگر دھول ہے، مٹی ہے، گرد ہے، اور ہم اس پر ٹارچ سے روشنی مارتے رہیں تو اس کا ریفلیکشن کوئی نہیں آئے گا، لیکن جب اس پر سے گرد مٹی صاف کر دیں گے، اسے دھو دیں گے، صاف کر دیں گے، تو اب ہم تھوڑی سی روشنی بھی اس پر مار دیں گے تو اس میں سے ریفلیکشن آئے گی اور وہ شفافیت نظر آئے گی۔ بالکل یہی حالات ہمارے روح کے ہیں کہ جب ہم نے روحانی ترقی لینی ہے تو سب سے پہلے ہم آیت استغفار پڑھیں گے، اور آیت استغفار یہی ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ مزمل کی آخری آیت کا آخری حصہ۔ اب اس کی تعداد کیا ہے؟ اس کی تعداد ہے کم سے کم آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 بار اس کو ورد کریں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اور اللہ کے حضور آپ رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے بخشش مانگے۔ بے شک وہ ذات غفور الرحیم ہے، جو خود کہہ رہا ہے غفور الرحیم ہے، تو پھر اس سے بڑی تو رحمتیں دینے والی اور کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ آپ کو اللہ پاک اس کی برکت سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے آپ کو نکال دے گا۔ آپ کے روحانی وظائف میں ترقی ہوگی۔ اگر آپ روحانی مالج ہیں، کسی بھی رجت میں گرفتار ہیں، آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، آپ کی روحانی مالج نہیں ہے، کسی بھی پریشانی میں، تو آپ اس وظیفہ کو ضرور کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور آپ اس پریشانی اور مصیبت سے باہر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج والا، مصیبت، حادثہ، پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔